إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وقال الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال الله تبارك وتعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، تسبیح و تمجید، تکبیر و تحلیل، تعظیم و توقیر، تقدیس و تنزیہ اللہ احکم الحاکمین، مالک العلام ذو الجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و السماوات، رازق المخلوقات وحدہ لا شریک لہ. صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رئیس المصلحین، امام المتقین، سید الانبیاء والمرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے لیے. حضرات محترم، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ خطبہ جمعہ بیماریوں اور بیماروں کے حوالے سے دین اسلام کی جو تعلیمات تھیں ان میں سے کچھ باتیں آپ احباب کے سامنے بیان کی گئی. زندگی کے متعلق زندہ رہ کر اپنے شب و روز گزارنا، لیل و نہار بسر کرنا، کس طرح اور کس نہج پہ زندگی گزارنی ہے، یہ عموماً بیان ہوتا رہتا ہے. موت یہ ایک ایسی حقیقت ہے، دنیا کے دیگر جتنے بھی مسائل ہیں ان میں اختلاف ہمارے معاشرے کے اندر نظر آتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے دنیا کا کوئی بھی نظریہ اور کوئی بھی قوم اس سے انکار نہیں کر سکتی. یہ اتنی زبردست حقیقت ہے کہ ساری کائنات مل کر موت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ساری طاقتیں، سارے وسائل اکٹھے ہو جائیں، صرف ایک بندے کی موت کو روکنا چاہے تو نہیں روک سکتے. اللہ رب العزت نے ایسا خوبصورت اور زبردست نظام بنایا ہے کہ وہی بندہ جو چند لمحے پہلے خوب ہٹا کٹا ہوتا ہے، خوب طاقتور ہوتا ہے، اور اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اختیارات ہوتے ہیں، اس کے فرامین جاری ہوتے ہیں، صرف ایک لمحے کی دیر ہوتی ہے کہ اللہ اس کے اسی وجود سے روح کو نکال لیتے ہیں، تو اب اس کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے، وہ نشانی عبرت بن جاتا ہے. حضرات، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو روزمرہ میں اور آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں، اپنے آس پاس میں ہمیں نظر آتی ہیں. دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بڑے بڑے جاہ و منصب پہ فائز اور قائم، اللہ رب العزت کا جب حکم آتا ہے نا تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے. حضرات محترم، یہ منبر، یہ مصلی کم از کم میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ سیاسی ماحول کے لیے نہیں ہونا چاہیے. آپ کی سوچ، آپ کا نظریہ کیا ہے، میری فکر کہاں تک ہے ملکی مسائل اور سیاسی حوالے سے، وہ اس سے ہٹ کے ہونی چاہیے. اس لیے اگر کوئی بات کسی حوالے سے اشارتاً ہو جائے تو اسے یہ نہ سمجھنا
کہ یہ فلاں کی مخالفت یا فلاں کی حمایت میں ہے۔ بعض اوقات وہ حقیقتیں جو ہمارے معاشرے اور ہمارے ماحول میں ہوتی ہیں اور ان حقیقتوں کو انطباق دیا جاتا ہے، ان کو اپنے اس موضوع کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، تو اس کے لیے اشارہ کر دیا جاتا ہے، اس کی مخالفت کی وجہ سے، حمایت کی وجہ سے نہیں۔ اب یہ دیکھو موت کتنی زبردست حقیقت ہے۔ دنیا کے طاقتوں کی طرف نہیں جاتے، اپنے ملک میں دیکھو، اتنا طاقتور اور تھوڑے دنوں کے لیے ملک کو سنبھالنے کی غرض سے آنے والا، ایک لمحے کے اندر کیا حالت ہوتی ہے، کیا اس نے تصور کیا تھا، سوچا تھا؟ جہاز میں جب بیٹھتا ہے تو جاتا ہے پورے اختیار کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، منزل مقصود پہ نہیں پہنچا جاتا، جہاز کرش ہو جاتا ہے اور لاش بھی پوری طرح نظر نہیں آتی ہے۔ اسلام آباد فیصل مسجد کے سائے میں ایک قبر بنی ہوئی ہے، اس کی حمایت کرنے والے بھی ہیں، اس کی مخالفت کرنے والے بھی۔ اصل بات یہ ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے پاس کتنے کو اختیار ہے، یہ کتنا کو مطلق العنان ہے، کتنے بڑے منصب پہ ہے، ملک ہی نہیں دوسرے ملکوں پہ بھی اس کی دھاک نظر آتی ہے۔ لیکن موت ایک آن کے اندر اس کی یہ ساری طاقتیں، سارے اس کے اختیارات جو ہے موت نے ملیاں میٹ کر دی ہے۔ اس موت کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے، اور بالخصوص وہ ماحول کہ جس ماحول کے اندر خوف و ہراس کی کیفیت اور موت کا ایک بہت بڑا ڈر ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکا ہے۔ ایک وبا نے ہمارے ماحول کو خوف زدہ کر دیا ہے۔ اچھے بھلے سمجھدار پڑھے لکھے یقین جانیے گا ماحول کے اثر سے وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ انسان کی فطرتی کمزوری ہے، اسی لیے تو ایمان کی قوت کو، اعمال صالحہ کی طاقت کو، دین اسلام کی رہنمائی کے اندر مسلمانوں کو ہر وقت اس سے لیس ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ ایمان ہو، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی طاقت و قوت انسان کے پاس ہونا، تو پھر جا کے کہیں اس خوف اور اس ماحول کے پریشانی اور آزمائش سے انسان اپنے آپ کو کچھ بچا سکتا ہے۔ نہیں تو آج کل جس طرح میرا اور آپ کا من حیث القوم ہمارا ایمان ہے، ہمارا دین ہے، بڑا کمزور ہے۔ ذرا ذرا سی بات ہے ہم بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بار بار یہ بات بیان فرمائی ہے۔ میں نے ارادتاً 4-5 مختلف مقامات سے قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں اس حوالے سے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہو موت نے تمہیں آپ پکڑنا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر کہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہو، وہاں بھی موت کا وقت آ گیا ہے تو انسان نے فوت ہو جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ قانون بنا دیا ہے، كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، ہر شے ختم ہونے والی ہے، الا وجہہ، سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے۔ حضرات، جس کو اللہ نے اس موت کے لیے مقرر کیا ہوا فرشتہ اسرائیل کو، اسے بھی موت آ جانی ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ موت کو بھی موت آ جانی ہے، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے۔ باقی رہنا ہے صرف پروردگار عالم نے رہنا ہے، اس اللہ کو پہچاننا چاہیے، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جو ہے موت کو چکھنے والی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہارے اجر جو ہے قیامت کے روز پورے دیے جائیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ،
جسے جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، حقیقت کے اندر شک و شبہ سے بالا تر یہی بندہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ دنیا کی زندگی محض فریب اور دھوکے کا سامان ہے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان اللہ فرماتے ہر شے فنا ہونے والی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ عزت و بزرگی والے، شان و شوکت والے اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی باقی نہیں بچے گا، صرف وہی باقی ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے کہا، عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ یہ عبداللہ بن عمر پتہ کون تھے؟ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے برادر نسبتی تھے۔ ان کی ہمشیرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، یہ اپنے قریبی رشتے جو ہیں عبداللہ بن عمر، یہ اللہ کے رسول انہیں کہہ رہے ہیں، اپنے سالے کو کہہ رہے ہیں، عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے غریب ہوتا ہے۔ غریب ایک تو ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے لفظ غریب، جس کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، مکان نہ ہو، وسائل حیات نہ ہو، اسے غریب کہتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر غریب اس کو کہتے ہیں جو کہ اجنبی ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے، راہ گزر ہوتا ہے، جو جہاں رہ رہا ہوتا ہے وہ اس کی اصل منزل نہیں ہوتی ہے، اس کا وہ ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے نا، بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء۔ اسلام کا آغاز ہوا تھا تو اسلام غریب تھا، ایک وقت آئے گا اسلام پھر غریب ہو جائے گا۔ ایسے غرباء کے لیے، اسی غریب کی جمع ہے غرباء، ایسے غرباء کے لیے اللہ مبارکباد کا پیغام دیتے ہیں۔ تو جب اسلام آیا تھا نا، اس ماحول کے اندر وہ نامانوس تھا، اسلام کو نہیں لوگ پہچانتے تھے۔ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ جو ہے اسلام سے بیگانہ ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، اس وقت بھی اسلام جو ہے نا ایک اجنبی ہوگا، تو اس ماحول کا لگے گا ہی نہیں کہ یہ ماحول بھی ہے اسلام۔ تو یہ عرض کر رہا تھا غریب، فرمایا کہ اے ابن عمر کا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں غریب کی طرح رہو، او عابر سبیل یا اس راہ گزر کی طرح رہو جو ایک رستے سے گزر کے اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ ہمارا وہ سفر کا رستہ ہے کہ جس سے گزر کر کے ہم نے جنت میں جانا ہے انشاءاللہ، جنت میں جانا ہے انشاءاللہ اس رستے سے گزر کے، اور اس رستے سے گزرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی جب یہ حدیث سنی نا، تو اس کے بعد آپ جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے نا، تو پھر اس حدیث کے بعد پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے جب حدیث سناتے کہتے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك وحیاتك لموتك او کما قال۔ فرمایا کہتے تھے جب شام کرو نا، صبح کا انتظار نہ کرو، اور صبح ہو جائے، صبح تمہاری زندگی میں صبح آ گئی ہے نا، فلا تنتظر المساء، شام کا انتظار نہ کرو۔ اور فرمایا کہ اپنی صحت تندرستی کے اندر بیماری کے لیے جو ہے نا، جو بیماری کی حالت میں انسان پر آزمائشیں تکلیفیں آتی ہیں نا، فرمایا اس بیماری سے پہلے اپنی صحت و تندرستی کو غنیمت جانو، اور موت سے پہلے حیات زندگی جو ہے اسے غنیمت جانو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ
یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے داماد تھے، چچا زاد، آپ کے چچا زاد تھے، یہ فرمایا کرتے تھے، بڑی خوبصورت بات کہتے تھے، ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، میں یہ دنیا جو ہے یہ بڑی جلدی جا رہی ہے، گزر رہی ہے، اور آخرت بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے۔ اور ساتھ ہی پھر کہتے تھے وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، فرمایا دنیا آخرت میں سے ہر ایک کے لیے بیٹے ہیں، کچھ بیٹے دنیا کے ہیں، کچھ بیٹے آخرت کے ہیں۔ جناب علی کہتے تھے اللہ کے بندو آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ مطلب کیا ہے کہ دنیا کے اندر اس طرح رہو کہ تمہاری فکر، تمہاری سوچ آخرت بنانے کے لیے ہو۔ دنیا میں ایسے نہ رہو کہ جیسے اس کو پنجابی کے اندر ہمارے ماحول محاورے کے اندر ایک مثال بنی ہوئی ہے جی، اے جان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، یا یہ ہمارے بر صغیر جب پاکستان ہندوستان اکٹھا تھا نا، مغلیہ دور تھا ایک، ان کی حکومت اس خاندان کی، ان میں سے ایک بادشاہ گزرا بابر، بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کے متعلق بھی تاریخ میں لکھا ہے، اس وقت فارسی زبان رائج الوقت تھی، سرکاری زبان قومی زبان فارسی تھی، تو وہ فارسی میں کہتا ہے بابر بعائش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، کہ بابر موج مستی کر لو، کہاں ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا، دوبارہ کوئی نہیں جہان آنے والا ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے بھی تھے، اس لیے جناب علی رضی اللہ نے کہا تھا کہ دنیا کے بیٹے نہ بنو، بس دنیا 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 ہے، آخرت کی تیاری کرو۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ اکبر، ایک آدمی اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول افضل بہتر مومن کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا احسنہم خلقا، میں بہترین اور افضل ترین مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ حضرات آج اخلاقی لحاظ سے ہمارے قوم دیوالیہ کا شکار ہو چکی ہے۔ یقین جاننے کا مسجدیں پورے روئے زمین میں سب سے بہترین جگہ ہے، اور ایسے ہی یہ نہ کہنا کہ شاید اپنے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں، یہ اللہ اس کے رسول کی بات ہے، دین اسلام کی بات ہے کہ مسجدیں روئے زمین میں سب سے بہتر ہیں، اور پھر جیسے مسجدیں سب سے بہتر ہیں ایسے ہی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ سب سے بہتر ہوتے ہیں، اور جو مسجدوں کو آباد کرنے والے سب سے بہتر لوگ ہیں وہ نماز پڑھنے والا ہو، نماز پڑھانے والا ہو، اور اس کا اہتمام کرنے والا ہو، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی ہو، وہ بہتر ہے۔ اب ان بہترین لوگوں کا حال اور ان کا اخلاق آپ دیکھیں، باقی تو بعد کی بات ہے۔ اور فرمایا کہ افضل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ اگلا سوال اس کا پتہ کیا تھا؟ کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام عقل مند ترین مومن کون سا؟ حضرات ان لوگوں نے بڑی کام کی باتیں پوچھی اللہ کے رسول سے، اور آپ نے بڑے خوبصورت جواب دیے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ بہترین عقل مند انسان کون سا ہے؟ آپ نے جواب میں پتہ کیا فرمایا؟ آپ فرمانے عقل مند انسان یہ نہیں جیسے ہمارے ماحول معاشرے کے اندر ہماری سوچ ہے، عقل مند وہ ہے کہ جو کاروبار اچھا کرتا ہو، جو مال و دولت کما کے زیادہ سے زیادہ اور مختلف طریقوں سے جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے اور اپنے لیے بہترین جو ہے مال جمع کرنے والا وہ عقل مند ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عقل مند پوچھتے ہو کہ بہترین اور عقل مند ترین مومن کون سا ہے؟ فرمایا اکثرہم للموت، اکثرہم للموت ذکرا، میں کہ جو مومن کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرتا ہے وہ عقل مند آدمی۔ حضرات میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہم موت کو کتنا کو یاد کرتے ہیں، کتنی کو ہماری تیاری ہوتی ہے موت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اور جو عقل مند ہے وہ موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے بعد آنے والے جو حالات ہیں فرمایا اس کی تیاری کرتا ہے۔ آپ ہیں اولئک الاقیاس،
یہ ہے اقیاس. اقیاس عربی کے اندر عقل مندوں کو کہتے ہیں. اولئک الاقیاس، یہ ہے عقل مندوں، موت کو یاد کرنا. حضرات دنیا کے اندر جو ہے نا انسان کوشش کرتا ہے یہ مل جائے یہ مل جائے میں وہاں تک پہنچ جاؤں. ضروری نہیں ہے کہ انسان جو چاہتا ہے اس کو وہ مل جائے یا وہاں تک وہ پہنچ جائے، لیکن یہ ضروری ہے کہ انسان نے موت تک پہنچنا ہے. یہ پکی بات ہے. حضرات جنت میں بھی موت کے بغیر نہیں جایا جاتا. جنت میں بھی جانا ہے تو مرنا پڑنا ہے اس کے لیے موت کو قبول کرنا پڑے. یہ موت درمیان میں، اور اس کی تیاری کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. میں نے اور آپ نے اس سے پہلے، اس وقت سے پہلے جو زندگی گزاری ہے اس میں ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا. ہماری اس زندگی کے اندر جو ہے اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کو کام ہے، ناراض کرنے والے کتنے کو کام ہے. اپنا جائزہ لینا، اپنا احتساب کرنا. اور اس احتساب کے لیے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ میں نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی ہے، فلاں جگہ میں نے اللہ کی نافرمانی اور معصیت کی ہے، تو پھر کیا ہے؟ اسے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرات جب بندہ اس بات میں بیٹھ جاتا ہے، غور شروع کر دیتا ہے نا، تو پھر وہ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے. حضرات کبھی ہم نے تنہائی کے اندر بیٹھ کر اس بات پہ غور ہی نہیں کیا ہے کہ میں نے جو پہلے زندگی گزاری ہے، بلکہ ہماری حالت تو یہ بھی دیکھی جائے گی. اللہ جس وقت آنکھ بند ہونی ہے نا، پھر پتہ چلنا ہے کیا دیکھی جانی. جس وقت انسان بے بس ہو جائے گا، قیدی بن کے اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گا. اور قیدی بھی وہ جو دنیا کا آخرت کا سب سے کمزور ترین قیدی ہوگا، اور عدالت بھی وہ جو سب سے طاقتور عدالت ہوگی. اس قیدی کا نہ کوئی حمایتی ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا، نہ کوئی رشوت دینے والا ہوگا. اور عدالت بھی وہ ہوگی جو تمام قسم کے دباؤ سے بالا تر ہوگی، جس کو کسی چیز کا کوئی خوف اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. وہ عدالت ہوگی اور وہ قیدی ہوگا. تصور کریں میں بھی اور آپ بھی، ہم بھی اسی لائن میں ہیں، اسی طرح کے قیدی ہونے والے ہیں، اس اللہ کے سامنے پیش ہونے والے. اپنا اپنا جائزہ لے لیں، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھ لیں. یقین جانیے حضرات اس حد تک پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اتنی زندگی ہم نے گزار دی ہے، اتنی زندگی گزار دی ہے، اور اتنے گناہ کیے ہم نے، اتنے گناہ ہم نے کیے ہیں، بھلا ان گناہوں کو کیسے اللہ معاف کرے گا؟ حضرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے پیغمبر محمد کریم علیہ السلام، آپ میرے بندوں کو کہہ دو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ وانتم لا تشعرون. میرے بندوں کو کہہ دو، میرے وہ بندے اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، بڑی زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. جتنے مرضی بڑے گناہ کیے، جتنے مرضی جگہ گناہ کیے، معافی مانگ لو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. حضرات محترم اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے. جو غلطیاں ہم سے پہلے ہو گئی ہیں، جو کوتاہیاں اللہ کے حق میں ہوئی ہیں، اللہ سے معافی مانگے اور بڑا دل کر کے. حضرات آج دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائی سے معافی مانگ لینا جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ آسان ہے اس وقت سے کہ جب اللہ کے دربار میں وہی ہمارا مظلوم بھائی ہمارے سامنے کھڑا ہوگا اور ہماری نیکی اس کو دی جائے گی اور ہمیں نیکیوں سے خالی کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے. اس وقت سے بہتر ہے کہ آج اپنے بھائی سے معافی مانگ لی جائے. نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ پتہ ہے
مفلس کس کو کہتے ہیں؟ غریب کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا تھا مفلس ہمارے ہاں تو اسے کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو، غریب اسے کہتے ہیں جس کے پاس سامان نہ ہو۔ فرمایا ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وصدقہ، میں قیامت کے روز میری امت کا مفلس وہ ہے جو دنیا میں بڑی نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، صدقہ و خیرات کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا؟ شتم ھذا، اکل مال ھذا، سفک دم ھذا، ضرب ھذا، قذف ھذا، تو میں کسی پر تہمت لگا دی ہے، کسی کو مار دیا ہے، کسی کو قتل کر دیا ہے، کسی کا مال کھا لیا ہے۔ میں پھر کیا ہوگا؟ ان کو، ان مظلوموں کو جو ہے اس ظالم کی نیکیاں دی جائیں گی۔ بہتر ہے، بہتر آج ہی وقت ہے کہ اپنے جس مسلمان بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگو۔ یہ معافی مانگنا آسان ہے، یہ معافی مانگنا آسان ہے، قیامت کے روز اپنی نیکیاں اس کے پلڑے میں ڈالنے سے آسان ہے۔ یہ آج معافی مانگو، آج اپنے مسلمان بھائی کو راضی کر لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ حضرات محترم یہ تیاری کریں ہم۔ نبی اکرم تیاری کے لیے ایک اور بھی طریقہ فرمایا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروها فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، کما قال، فرمایا میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قبرستان میں جانے سے منع کرتا تھا کہ نہ جایا کرو۔ آج میں تمہیں کہتا ہوں، پیغمبر کہتے ہیں قبرستان میں جاؤ، فزوروها، قبرستان میں جایا کرو، زیادہ جایا کرو، کثرت سے جایا کرو۔ کیوں؟ فإنها تزہد الدنیا، یہ دنیا سے تمہیں بے رغبت کرتا ہے، وتذکر الآخرہ، آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ کے رسول قبرستان میں جایا کرتے تھے، مدینے کے قبرستان میں جایا کرتے تھے، بقیع الغرقد میں جایا کرتے تھے، اور جا کر کے وہاں دعائیں کیا کرتے تھے، آہوزاری کیا کرتے تھے، یاد کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو آج سے پہلے ہمارے ساتھ یہی کھیلا کرتے تھے، یہی ہمارے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے، یہ یہاں آ گئے ہیں، ہم نے بھی یہاں آ جانا ہے، بے بس ہو کر یہاں پڑ جانا۔ اس لیے حضرات محترم آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت اس انسان کا وقت آ جائے، لیکن جب وقت آئے گا لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، لمحہ بھر کا موقع نہیں ملے گا، مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اس سے پہلے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ایمان والو، تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ جس کی اولاد نے، جس کے مال نے اس کو اللہ کی یاد سے دور کر دیا، فاولئک هم الخاسرون، اللہ کا یہ خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، فرمایا کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ فرمایا کہ جب موت آ جائے گی پھر انسان کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے تھوڑی سی مہلت، قریب کی مدت کی مہلت مل جاتی، فاصدق واکن من الصالحین، پھر وہ کہے گا میں صدقہ بھی کرتا، میں اچھے کام بھی کرتا، اچھے لوگوں میں بھی ہو جاتا۔ لیکن فرمایا کیا؟ اذا جاء اجلها، جب اللہ نے وقت مقرر کیا وہ آ جائے گا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، مہلت نہیں ملے گی۔ آج ہمارے پاس مہلت ہے، آج اللہ نے موقع دیا ہوا ہے۔ حضرات محترم، مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے واپس پلٹ جانا چاہیے، اپنی زندگی کی خرابیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور خیر کو لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ مجھے آپ کو معاف فرما دے اور ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، ہمارا خاتمہ خیر میں فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. بیماروں کے لیے دعا فرمائے، نصیحت توفیق فرمائے. اللہ شفائے کامل عالم نصیب فرمائے. بیمار اللہ ہم سے دور لے جائے، پریشان حالت کے اللہ پریشانی دور فرمائے. اللہ رب العزت سامنے فرمائے. ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ برکات نازل فرمائے. مقبولوں کو اللہ تعالیٰ سے خدا سی نجات عطا فرمائے. ہمارے ملک پاکستان کے حال میں اللہ رحم فرمائے. جہاں جہاں مسلمان مجبور ہیں، پریشان اور مایوسی کا شکار ہیں، اللہ تمام مسلمانوں کی خیر سے مدد فرمائے. مسلمانوں کے ذریعے سے مدد فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے مسلمان کے زندگیوں کو آسان فرمائے. ان کی انسانی کمزوری میں سر پہ نظر فرمائے. اللہ ان کی نیکیاں قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو موت کی تیاری کرنے کی، گناہ چھوڑنے کی، نیکی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما